اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبوا الی اللہ، توبہ کرو اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے، جس طرح توبہ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ آج کی گفتگو توبہ پر اور توبہ کے جو انوار و تجلیات ہیں اس پر ہم مل کر گفتگو کریں اور سنیں گے۔ اور اس وقت اس امت کو جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے اجتماعی توبہ کی۔ جو ہماری صورتحال ہے، جو ہمارے معاملات ہیں، جو اس وقت امت مسلمہ مشکلات میں، مصیبتوں میں گری ہوئی ہے، اس کا حل صرف توبہ ہے کہ ہم سچے دل سے اپنے اللہ کے حضور توبہ کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہماری توبہ کو قبول کرتے ہوئے ہمیں مشکلات سے نکال دے۔ توبہ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، رجوع کرنا، توجہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توجہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ کیسا رجوع کرو؟ توبۃ نصوحا، جیسا کہ رجوع کرنے کا حق ہے، جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے، جیسا کہ توجہ کرنے کا حق ہے، اس طرح اللہ کی بارگاہ میں اس کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو۔ اس کا تھوڑا سا مفہوم اور وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ بات تھوڑی سی کھل جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ ترک گناہ کرنا، گناہ کو چھوڑ دینا پختہ ارادے کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ انسان گناہ کو چھوڑ دے۔ عام مفہوم جو توبہ کا ہے وہ کیا ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کرے، رجوع کرے، کس کی طرف؟ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ کس چیز سے رجوع کرے؟ ہر وہ بات، ہر وہ عصیاں، ہر وہ نسیاں، ہر وہ گناہ جس سے اس اللہ نے منع کیا ہے، اس کو چھوڑ کر انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ یہ ہے توبہ کا مفہوم۔ اس نے منع کیا ہے گناہ کرنے سے، برائی کرنے سے، عصیاں و نسیاں سے منع کیا ہے، تو انسان جب گناہ کرتا ہے، تو استغفار اور توبہ کرتا ہے، تو گناہ کر کے اس کے بعد توبہ کرتا ہے، تو توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، جو تو نے حکم دیا تھا گناہ چھوڑنے کا، اس گناہ کو چھوڑ کر تیرے حکم کی طرف رجوع کر رہا ہوں۔ یہ ہے توبہ کا مفہوم۔ اور توبۃ نصوحا کیا ہے کہ انسان کس انداز میں توبہ کرے، اس کی توبہ کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ توبۃ نصوحا، جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے، جس طرح وسلموا تسلیما، سلام پڑھنے کا حق ہے، جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ قرآن بارہا مقامات پر اس چیز کا اظہار کر رہا ہے
کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، نبی پاک کی ذات پر سلام بھیجیں اس طرح جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے، اور توبہ ایمان والا اس طرح کرے جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو بھی کام کرے وہ احسن طریقے سے کام کرے، جو کام بھی کرے وہ اچھے طریقے سے، جس طرح کام کرنے کا حق ہے اس انداز میں وہ کام کرے، تاکہ اس کے کام کو تکمیل ملے، کمال ملے، حسن ملے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت ملے۔ تو توبۃ نصوحا کیا مطلب ہے؟ کہ اس انداز میں توبہ کرے، اس صورت میں توبہ کرے، اس حال میں توبہ کرے کہ توبۃ نصوحا اس کے جسم کا ہر حصہ اس کی طرف رجوع کر رہا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، بات کو سمجھے کس انداز میں خطاب ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ کیسا رجوع کرو؟ جس طرح رجوع کرنے کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ تمہاری زبان رجوع کر رہی ہو، نہ، تمہاری زبان بھی اس کی طرف رجوع کر رہی ہو، تمہاری آنکھیں بھی اس کی طرف رجوع کر رہی ہوں، تمہارے کان بھی اس کی طرف رجوع کر رہے ہوں، تمہارا جسم بھی اس کی طرف رجوع کر رہا ہو، تمہارے ہاتھ بھی اس کی طرف رجوع کر رہے ہوں، تمہارے پاؤں بھی اس کی طرف رجوع کر رہے ہوں، تمہارا دل بھی اس کی طرف رجوع کر رہا ہو۔ یہ ہے توبۃ نصوحا۔ یہ نہیں کہ انسان ایک چیز سے رک جائے، اوپر سے گناہوں سے توبہ کرے اور اندر سے پھر گناہ کرتا رہے۔ نہیں، رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ میری آنکھ بھی تیری طرف رجوع کرتی ہے، آج کے بعد کسی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھے گی، اور میرے کان بھی رجوع کرتے ہیں۔ کس بات سے رجوع کرتے ہیں؟ کہ آج کے بعد جس چیز سے تو نے منع کر دیا ہے وہ میرے کان نہیں سنیں گے۔ یہ رجوع ہے جو توبۃ نصوحا کا مفہوم ہے، کہ تیرا جسم بھی رجوع کرے، تیری روح بھی رجوع کرے، تیرا باطن بھی رجوع کرے، تیرا قلب بھی رجوع کرے، تیرا جسم بھی رجوع کرے، اور جسم کا ہر اعضاء جو ہے وہ بھی رجوع کرے۔ یہ ہے توبۃ نصوحا کا مفہوم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے۔